قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال فی موضع آخر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سامعین اکرام، وہ علماء اعظام اور عزیزوں اور ہم نشینوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہر دور میں اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں۔ اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جنت میں جانے والا راستہ کون ہے، صراط مستقیم کیا ہے، جنت الفردوس میں ہم وہ کیا اعمال کریں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ تو عزیزو دوستو، ہم اور آپ یہ بات تو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں اور ہمارا رازق کون ہے، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کیا ہمارے لیے کافی ہے، یا پھر کیا ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے آخری رسول پر ایمان لا کر ہی صرف اور صرف جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم اور آپ میں سے اکثر بلکہ سبھی یہی جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ رب العالمین پر صرف اور صرف ایمان لانا، اس کے آخری نبی پر ایمان لانا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ تو عزیزو دوستو، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری تو ہے، اس کے آخری نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری تو ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ کیا اعمال کرنا چاہیے، وہ کیا فعل انجام دینا چاہیے کہ ہم بآسانی جنت الفردوس تک جا سکیں، داخل ہو سکیں۔ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں خود دیا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ
والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث تو تقریباً بچوں کو بھی یاد رہتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد یہ پانچ ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ساتھ ہی ساتھ۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنا جواب ملے گا، ہمارے سوال کا جواب اس کے بعد ہمیں ملے گا، کیا ہے کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہو گئی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اور دوسری چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمازوں کو قائم کرنا۔ ہمارا جواب یہیں پر ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے رسول پر، اس کے آخری رسول پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے، اس کے آخری رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے احکام پر بھی عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی با جماعت مسجد میں ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تبھی ہم جنت میں بآسانی داخل ہو سکیں گے۔ تو عزیزو دوستو، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کے اعمال پر، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نماز اگر نہیں پڑھیں گے یا پھر چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان بندے اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اس گاؤں میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت ساری تعداد ہوگی، لیکن ہم کیسے یہ معلوم کریں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے؟ ہم یہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو عزیزو دوستو، یہ ہمیں اسی وقت معلوم ہوگا جب اذان کا وقت ہوگا، مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرے گا، اور ایک مومن اور ایک متقی مسجدوں کی طرف دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا چلا آئے گا۔ یہ ہمیں اسی وقت معلوم ہوگا کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کر دیا، اس نے کفر کا فعل انجام دیا۔ تو عزیزو دوستو، ہم اور آپ اپنے آپ کا مشاہدہ کریں کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کہیں ہم اللہ رب العالمین کا کفر تو نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین کا انکار تو نہیں کر رہے۔ ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کریں، اپنے آپ میں ہم جھانک کر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نمازوں کی ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔